الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، شریعت مطہرہ کے اندر مذاق اڑانا یا تمسخر کرنا، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے، اور مزاح کرنا یعنی خوش طبعی کرنا، اس کی کسی حد تک اجازت دی گئی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ بھی بعض اوقات اپنے صحابہ کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی خوش طبعی یا آپ کا مزاح کرنا یہ حق اور سچ پر مبنی ہوتا تھا، اس میں کسی قسم کی بھی معاذ اللہ جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی تھی۔ اور کئی مقامات پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے خوش طبعی کا معاملہ فرمایا ہے، بلکہ ایک مقام پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لا امزح ولا اقول الا حقا، فرمایا کہ میں مزاح کرتا ہوں لیکن میں حق بات کرتا ہوں، یعنی میں مزاح میں بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا بلکہ میں سچی بات کرتا ہوں، اور سچی بات کرتے ہوئے خوش طبعی کرتا ہوں۔ اور کئی مقامات پر آپ نے اپنے صحابہ کرام سے خوش طبعی کی بھی ہے، اور بعض اوقات صحابہ کرام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش طبعی فرما لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کے لیے جانور مانگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اونٹ کے بچے پر میں کیسے سواری کروں گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ خوش طبعی تھی جو حقیقت پر مبنی تھی اور سچ پر مبنی تھی، سچی بات تھی، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو آپ کے سامنے کھانا بھی رکھا ہوا تھا اور مختلف کھجوریں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور کھانا تناول کر لو، کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں میں بیٹھا اور میں نے وہاں سے کھجوریں لے کر وہ کھانی شروع کر دی، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں درد تھا اور تم کھجوریں کھا رہے ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آنکھ درد کر رہی ہوتی ہے، آنکھ دکھ رہی ہو، تو اس صورت میں اگر کوئی دانتوں کے ذریعے چیز چبائی جائے تو اس کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری تو آنکھ دکھتی ہے اور تم کھجوریں کھا رہے ہو، تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں، یعنی مثال کے طور پر میری دائیں آنکھ اگر دکھتی ہے تو میں بائیں طرف سے کھجوریں چبا کر کھا رہا ہوں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو یہ ایک صحابی رسول کی خوش طبعی تھی جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوش طبعی کرنا یہ سنت ہے، لیکن یہ اسی وقت سنت ہے جب یہ حق اور سچ پر مبنی ہو، اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ اس امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوش طبعی میں بھی حد سے بڑھنا منع ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کثرت مذاق جو ہے اس سے ہنسی پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرے اور زیادہ خوش طبعی سے بھی بچے۔ ایسی خوش طبعی جو کسی مسلمان کی دل آزاری کا سبب بنے یا جھوٹی بات پر مشتمل ہو، اس طرح کی خوش طبعی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
دوسری بات، کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور اس کی عیب جوئی کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منہم۔ فرمایا اے ایمان والو، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ اسی طرح آگے عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ممکن ہے کہ وہ مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر مذاق اڑانا یعنی تمسخر کرنا، اس سے منع کیا گیا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر اس کی مذمت فرمائی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، لا تماری اخاک ولا تمازحہ، فرمایا کہ اپنے بھائی کی بات نہ کاٹو، کہ اگر تمہارا کوئی بھائی تمہارے ساتھ مخاطب ہو، گفتگو کر رہا ہو، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دو۔ پھر فرمایا ولا تمازحہ، اور کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہاں پر مذاق اڑانے سے مراد تمسخر کرنا ہی ہے، کہ ایسا مذاق جو اس کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، اور لوگوں کا مذاق اڑانے والے جو ہیں کل بروز قیامت ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ان کا کیا انجام ہوگا، اس حوالے سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا آؤ آؤ، یعنی جنت میں داخلے کے لیے اسے بلایا جائے گا۔ فرمایا جب وہ غم اور رنج کے اندر مبتلا ہو کر جنت کے دروازے کے قریب آئے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ مایوس ہو کر لوٹ جائے گا، دوبارہ دروازہ کھولا جائے گا اور اسے بلایا جائے گا، جب وہ قریب پہنچے گا پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، تیسری مرتبہ جب دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا تو اب وہ بلانے پر بھی نہیں آئے گا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو جھوٹا لالچ دے کر لوگوں کو اپنے قریب بلانے کی یا بچوں کو اپنے قریب بلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بچہ ان کے قریب آتا ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات والدین یا کوئی اور بھی ہاتھ بند کر کے کسی بچے کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ یہ لو ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گا، لیکن جب وہ بچہ ان کے پاس آتا ہے تو ان کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں پاتا اور وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر اسی کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کو کل بروز قیامت جنت کے دروازے سے اس طرح واپس بھیجا جائے گا۔ ہمارے جہاں لوگ ایک دوسرے کو جگتے مار رہے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے نام ڈال رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات برادری بیس پر بھی لوگوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب ہم تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اگلے بندے کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں جس کو وہ خوش طبعی کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہاتھ چلانے کی عادت ہوتی ہے، گزرتے گزرتے کسی کو تھپڑ لگا دیا، گزرتے گزرتے کسی کو مکہ مار دیا، گزرتے گزرتے کسی کے بال کھینچ دیے، تو یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو اس طرح کی چیزیں اکثر دل آزاری کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کے مطابق مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے، خوش طبعی کرنا ایک حد کے اندر رہتے ہوئے یہ جائز بلکہ بعض اوقات سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذاق اڑانے، تمسخر کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوش طبعی شریعت کی حدود میں رہ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔